بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل کے لیسن میں ہم نے اسم اللہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو آمنہ آپ بتائیں اسم اللہ کی تعریف کیا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسم اللہ وہ اسم مشتق جو کسی چیز پر دلالت کرے، جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے سے کام کیا جائے، مثلا مفتاح کھولنے کا آلہ یعنی چابی۔ یہ ثلاثی مجرد لازم اور متعدی دونوں سے آتا ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم اعلیٰ 3 حرفی افعال کے مصدر کو مفعال، مفعالات، مفعال کے وزن پر لانے سے بنتا ہے۔ یہ لمبا نہیں جیسے کریں گے نصر، عین کو، مفعال، مفعالۃ اور مفعال۔ جہاں پہ زبر ہے اس کو اگر لمبا کر دیں گے تو وہ الف پیدا ہو جاتا ہے، وہ وزن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مفعال، مفعالۃ اور مفعال، 3 وزن ہے۔ دوبارہ سے جیسے بتائیں۔ نصر، مفعال، مفعالات، مفعال، مفعالات نہیں ہے، مفعالۃ۔ مفعالات، ہاں مفعال، چلیں ان کے گردانے بھی سنا دیں، مفعال کی سنا دیں گردان۔ مفعال، مفعال، مفعلان، مفاعل، مفعیل، مفعالات، مفعالۃ، مفعالات، لام کو لمبا نہ کریں، مفعالۃ۔ مفعالات، مفعالاتان، مفاعل، مفعیل، مفعیل، مفعلۃ۔ مفعلات، مفعال، مفعلان، مفاعل، مفعیل۔ مفاعیل اور مفعیل یا بھی ہیں۔ چلیں جی عاشب علی آپ بتائیں اس میں اللہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ عاشب علی۔ عائشہ آپ بتائیں۔ وہ اسم مشتق جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے سے کام کیا جائے، مثلا مفتاح کھولنے کا آلہ یعنی چابی۔ یہ ثلاثی مجرد لازم اور متعدی دونوں سے آتا ہے، اور اس کو متعدی، بنانے کا طریقہ یہ لازم اور متعدی متعدی دونوں سے آتا متعدی ہے، نہیں متعدی۔ متعدی ہاں بنانے کا طریقہ اسم اعلیٰ 3 حرفی افعال کے مصدر کو مفعال، مفعلۃ، مفعال کے وزن پر لانے سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے نصر سے منصر، منصرات، منصرات، منصار، منصرات نہیں منصرات۔ منصرات، منصار۔ صحیح۔ تو اب اس کی گردان بھی سنا دیں، مفعال سے منصر۔ منصر سے ہاں جی، منصر، منصرانی، مناصر، منیسر، منیسر، اور تنوین آئے گی، منیسر۔ منیسر، منیسر، منصرات، 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 منصراتان، مناصر، مناصر، اور منیسرات۔ ٹھیک ہے۔ منصار، منصارانی، منصارانی، الف بھی ہے۔ منصارانی، مناصر، مناصیر، مناصر، منیسر، منیسیر لمبا کریں گے، مناصیر، منیسر، منیسیر۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ مناصر، ارم ولی آپ بتائیں اس میں منیسر۔ اللہ کس کو کہتے ہیں، اس کے بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز پر دلالت کرے جس سے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، مثلا مفتاح کھولنے کا آلہ، یعنی اصل میں اس کو چابی کہا جاتا ہے لیکن یہ کھولنے کا آلہ ہے، تو یہ ثلاثی مجرد ہے اور لازم اور متعدی دونوں میں آتا ہے۔ اور بنانے کا اس کا طریقہ ہے کہ اس میں آلہ جو ہے وہ 3 حرفی افعال کے مصدر کو مفعال، مفعالۃ اور مفعال کے وزن پر لانے سے بنتا ہے۔ جیسے نصر سے منصر، اور نصر سے منصر، منصارۃ اور منصار۔ ٹھیک ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ زریاب احمد۔ جی سر۔ ہاں آپ اس کے جو ہیں سیغے سنا دیں تینوں اوزان کے۔ اسم اعلیٰ کے 3 اوزان ہیں مشہور،
جی پہلا مفعالن، دوسرا مفعلاتن اور تیسرا مفعالن. ہاں، اس کو جو مفعلات مفعلات، نہیں کہنا، مفعلات کہنا ہے. جی مفعلاتن ہاں اور مفعالن. جی. تو مفعالون کے کون کون سے 4 صیغے ہیں؟ مفعالن کے منصارن، اس میں مفعالن، مفعلانی، مفاعل اور مفعلن. ہاں، مفعیلن. مفعلن. اور دوسرا مفعلاتن سے؟ سر مفعلتن سے مفعلتن، مفعلاتانی، مفعلاتن. مفاعل اور مفعلتن. جی اور مفعالن سے مفعالن، مفعلانی، مفعیل. مفعالان، مفعال، مفعالان، مفاعیل، مفعیل. یہ جو سیغے ہوتے ہیں یہ ذرا دھیان سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں، تھوڑا سا لمبا کرنے سے وہ سیغہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. چلیں جی آگے. ہاں جی، نور ہیرا آپ بتائیں. جی ٹھیک ہے. ہاں جی، نور ہیرا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس میں اللہ کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتائیں. اس میں اعلیٰ وہ اسم مشتق ہے جو کسی جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے کوئی مشتق نہیں کام کہتے، کیا جائے. مشتق. یہ پہلے اپنا مشتق ٹھیک کریں. وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے، جیسے مفتاح کھولنے کا آلہ، چابی. اور اس کو یہ 3 حرفی مصدر سے مفعالن، مفعالاتن اور مفعالن کے اوزان پر لانے سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. سر میری آواز اب ان کے اوزان سنا دیں، اس کے سیغے جو ہیں. مفعالن، مفعالانی، مفاعل، مفعیلن. اور مفعلتن، مفعلتانی، مفاعل، مفعلتن. اور مفعال، مفعال، مفعالانی، مفاعیل، 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 مفعیلتن، مفعیل، مفعیل. مفعیلن. چلیں جی ماشاءاللہ. اب ہم نیکسٹ جو لیسن ہے وہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے ہم بار بار یہ چیز پڑھتے آئے ہیں کہ یہ فعل جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مزید فی ہے، یہ جو ہے رباعی مجرد ہے، یہ رباعی مزید فی ہے. تو حروف کی تعداد کے اعتبار سے اسم کی 6 اقسام ہیں اور فعل کی 4 اقسام ہیں. تو کوئی بھی حرف جو ہے، کوئی بھی اسم جو ہے، اس کے یا تو 3 حرف ہوں گے یا 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے. اگر 3 حرف ہیں تو اس کو ثلاثی کہا جاتا ہے، 3 حرفی. اور اگر 4 ہیں تو اس کو رباعی کہا جاتا ہے، 4 حرفی. اور اگر 5 ہیں تو اس کو خماسی کہا جاتا ہے، 5 حرفی. اور پھر ان تینوں اقسام میں سے ہر قسم جو ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. ثلاثی جو ہے اگر اس کے تینوں حرف اصلی موجود ہیں اور کوئی اس میں زائد حرف موجود نہیں ہے تو اس کو کہیں گے مجرد. اور اگر اس میں کوئی زائد حرف بھی موجود ہو، 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو تو اس کو کہیں گے مزید فی. تو گویا کہ ثلاثی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. اور پھر اسی طرح رباعی جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہوئیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. اسی طرح جو 5 حرفی ہے یعنی خماسی جو ہے اس کی بھی 3 قسمیں ہو گئیں، 2 قسمیں ہو گئیں، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. تو یہ ٹوٹل 6 قسمیں بن جاتی ہیں. تو عربی زبان کے اندر 6 کہتے ہیں 6 کو، لیکن فارسی میں کہتے ہیں شش اقسام. تو انہوں نے فارسی کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے شش اقسام، یعنی 6 قسمیں. شش کہتے ہیں، ششم ہوتا ہے نا چھٹا، شش اقسام 6 اقسام. تو یہ حروف کی گنتی کے اعتبار سے اسم کی 6 قسمیں ہیں، لیکن جو فعل ہے فعل کی 4 قسمیں ہیں.
کیونکہ فعل یا تو ثلاثی ہوتا ہے 3 حرفی ہوتا ہے یا پھر رباعی ہوتا ہے، فعل جو ہے وہ خماسی نہیں ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہوں گی، ثلاثی کی بھی 2 ہوں گی اور رباعی کی بھی 2 ہوں گی، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، اسی طرح رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ تو فعل کی 4 قسمیں ہوں گی، تو وہ ہم انشاءاللہ آگے پھر ان تمام اقسام کی تفصیلات جو ہیں وہ آگے آئیں گی۔ آج کے لیسن میں اس بنیادی تقسیم جو ہے وہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو 6 اقسام کا مطلب ہے 6 اقسام۔ تو تعداد حروف کے لحاظ سے، یعنی حروف کی تعداد کے لحاظ سے، یعنی اس اسم کے 3 حرف ہیں یا 4 حرف ہیں یا 5 حرف ہیں، تو تعداد حروف کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، تعداد حروف کے لحاظ سے اسم کی بنیادی 3 قسمیں ہیں، بنیادی طور پر 3 ہیں، اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی آگے 2 اقسام ہیں۔ تو وہ 3 ہیں، ثلاثی یعنی 3 حرفی، رباعی 4 حرفی، اور خماسی 5 حرفی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ تو گویا کہ ثلاثی کی بھی 2 ہو جائیں گی، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، رباعی کی بھی 2 ہو جائیں گی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، اور خماسی کی بھی 2 ہو جائیں گی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ تو اس طرح سے اسم کی کل 6 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی ہم نے ترتیب کے اعتبار سے دیکھی ہے تو وہ ہے ثلاثی۔ تو ثلاثی کی 2 تھیں، پہلی ہے ثلاثی مجرد، مجرد جس میں 3 حروف اصلی ہوں، یعنی ثلاثی مجرد سے مراد وہ اسم ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، بس وہ 3 حرف اصلی ہی موجود ہوں، اس میں کوئی حرف زائد موجود نہ ہو، جیسے فلسن پیسہ، زمان زمانہ، یا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں قلم قلم، رجل آدمی، زید۔ تو کوئی بھی اسم جو ہے جب اس کے 3 حروف اصلی ہوں گے اور اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہوگا تو اس کو کہیں گے ہم یہ اسم ثلاثی مجرد ہے۔ دوسرا ہے ثلاثی مزید فی، اس سے مراد وہ اسم ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، یعنی 3 حروف اصلی تو موجود ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایک زائد حرف بھی موجود ہے، جیسے زمان زمانہ، اس میں الف زائد ہے، تو زمان اوپر زمان گزرا ہے، نیچے ہے زمان، تو زمان کا معنی بھی زمانہ ہوتا ہے اور زمان کا معنی بھی زمانہ ہوتا ہے۔ تو اس کے حروف اصلی جو ہیں وہ زا، میم اور نون ہے، یہ جو الف آیا ہے بیچ میں یہ زائد ہے۔ یہ ہو گیا ثلاثی مزید فی۔ اس کے بعد ہے رباعی مجرد، وہ اسم جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، یعنی رباعی مجرد میں چاروں کے چاروں حروف اصلی ہوتے ہیں، کوئی بھی زائد نہیں ہوتا ہے، جیسے جعفر، فعلل یا درہم۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور جعفر جو ہے یہ کسی مرد کا نام ہے۔ تو جعفر ان کے چاروں کے چاروں حروف جو ہیں یہ حروف اصلی ہیں، اور درہم ان کے بھی چاروں کے چاروں حروف اصلی ہیں، ان میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے رباعی مزید فی، جس میں 4 حروف اصلی بھی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے قندیل فانوس، چراغ۔ تو قندیل میں اس میں یا زائد ہے، یا جو ہے وہ اس میں زائد ہے۔ اس کے بعد ہے خماسی یعنی 5 حرفی اسم۔ تو خماسی مجرد وہ اسم جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے سفر جلن، بہی دانہ یا بہی کا درخت۔ تو یہ ایک درخت ہے بہی کا، یہ پنساریوں کے پاس جو ہے نا اس کے بہی دانہ یہ مختلف بیماریوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کے بیج بھی مل جاتے ہیں، تو وہاں اس کا پھر جو درخت پیدا ہوتا ہے بیج سے اس کو سفر جلن، درخت کو بھی سفر جلن کہتے ہیں اور اس کے جو بیج ہیں اس کو بھی سفر جلن کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ خماسی مجرد ہے، یعنی اس کے 5 حروف ہیں اور 5 کے 5 اصلی ہیں، اس میں کوئی حرف بھی جو ہے وہ زائد نہیں ہے۔
یا پھر 5 حرف اصلی ہوتے ہیں اور کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے. خماسی مزید فی جیسے جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد بھی ہو، جیسے عذرفوتن. تو خماسی جو اسماء ہیں بہت کم ہیں، اور پھر خماسی مزید فی تو اور ہی کم ہے، بس چند ایک گنے چنے جو ہیں وہ عربی زبان میں ہمیں ملتے ہیں. تو یہ ہے سفید رنگ کا ایک کیڑا. عذرفوت ایک کیڑے کا نام ہے، اور اس میں واو جو ہے یہ زائد ہے عذرفوتن میں. تو یہ ٹوٹل 6 اقسام ہو گئی. ثلاثی کی 2، ثلاثی مجرد اور مزید فی، پھر رباعی کی یعنی 4 حرفی اسم کی 2 مجرد اور مزید فی، اور پھر خماسی اسم یعنی 5 حرفی اسم جو ہے اس کی 2 مجرد اور مزید فی. تو ان 6 اقسام کو اصطلاح میں شش اقسام کہتے ہیں. شش اقسام یعنی 6 اقسام. اس کے بعد آگے فعل کی اقسام بیان کی گئی ہیں. تو تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی قسمیں، تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں بنیادی. ایک ثلاثی یعنی فعل جو ہے وہ 3 حرفی ہوگا، اور رباعی 4 حرفی ہوگا. فعل خماسی نہیں ہوتا، یعنی فعل خماسی 5 حرفی نہیں ہوتا، یا تو 3 حرفی ہوتا ہے یا 4 حرفی ہوتا ہے. 3 حرفی اصل ہوتا ہے، اصلی ہوتے ہیں، یا 4 حرف اصلی ہوتے ہیں. اور اگر کوئی حرف اس میں زائد آ جاتے ہیں تو ان کو حروف زائدہ کہا جائے گا، ان کو حروف اصلیہ نہیں کہا جائے گا. پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی. جس طرح اسم کی ہر قسم کی 2 قسمیں تھی، اسی طرح فعل کی بھی ہر قسم کی 2 قسمیں ہیں. تو اس طرح فعل کی ٹوٹل 4 قسمیں بن جاتی ہیں. تو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. تو ثلاثی کی 2 بن گئی، اور اسی طرح رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. اب اس میں جو ثلاثی مجرد ہے یہ وہ فعل ہوتا ہے جس میں تینوں حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے داخلہ، نصرہ، جلسہ، خرجہ، ذہبہ. اور عربی کے اکثر جو افعال ہیں وہ 3 حرفی ہی ہیں، یعنی ثلاثی مجرد سے ہی تعلق رکھتے ہیں اکثر افعال. اور اس کے بعد ہے ثلاثی مزید فی. یہ وہ فعل ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اخرجہ، اکرما. ان میں حمزہ زائد ہے، تو یہ جو اخرجہ ہے یہ باب افعال سے ہے، افعلہ، اور اکرما بھی افعلہ کے وزن پر ہے. تو یہ ہم ثلاثی مزید فی کے آگے جا کر ابواب جو ہیں وہ سارے انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان ابواب میں حروف اصلیہ کون کون سے ہیں اور حروف زائدہ کون کون سے ہیں. تو یہ ٹوٹل 12 ابواب ہیں جن کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس کے بعد ہے رباعی مجرد. یہ وہ فعل ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے بعثرہ، دحرجہ، بعثرہ، دحرجہ. تو اب یہ جو 4 حرفی ہیں یہ چاروں کے چاروں حروف جو ہے یہ اصلی ہیں. یہ فعللہ کے وزن پر ہے، دحرجہ بھی فعللہ کے وزن پر ہے، اور بعثرہ جو ہے یہ بھی فعللہ کے وزن پر ہے. اس کے بعد آگے پھر رباعی مزید فی ہے. یہ وہ فعل ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرجہ. تو یہ ہے تفعللہ کے وزن پر، اس میں تا زائد ہے. تو گویا کہ ہمارے سامنے اس وقت فعل کی 4 اقسام آ گئی. یا تو فعل ثلاثی ہوگا یا پھر فعل جو ہے وہ رباعی ہوگا. اگر فعل ثلاثی ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. اور اگر وہ رباعی ہے تو اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. لیکن اسم کی ہم نے 6 قسمیں پڑھی تھی جن کو شش اقسام کہا جاتا ہے، اور فعل کی جو ہے یہ 4 اقسام ہی ہیں. پھر آگے چند ایک سوالات ہیں. ابھی فی الحال آپ نے یہ ترتیب یاد رکھنی ہے کہ اسم کی 6 اقسام ہیں اور فعل کی 4 اقسام ہیں، اور پھر ان میں سے فعل کی جو 4 اقسام ہیں ان میں سے ہر ایک کی متعدد اقسام ہیں جو آگے تفصیل سے انشاءاللہ آئیں گی. تو سوالات میں پہلا سوال ہے تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی اقسام بیان کریں. تو ہم نے ابھی پڑھا کہ حروف کی تعداد کے لحاظ سے فعل کی
بنیادی اقسام 2 ہیں اور پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، تو گویا کہ 4 اقسام بن گئی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ 6 اقسام کون سی ہیں؟ مثالیں دے کر واضح کریں۔ تو اسم کی ہم نے 6 اقسام پڑھی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ آگے ہے درج ذیل خالی جگہ مناسب لفظ سے پر کریں۔ نمبر 1، جس کلمہ میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، یعنی 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو تو اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ جس اسم میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو اسے کہتے ہیں خماسی مزید فی۔ تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی ہے اور رباعی ہے۔ تو یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کی پھر آگے 2 ہیں تو ٹوٹل مل کر جو ہے وہ 4 بن جائیں گے، لیکن یہاں پر چونکہ انہوں نے 4 لکھی نہیں ہے، ہم اس میں سے 2 کو ہی منتخب کریں گے۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہیں پر ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، بالکل آسان ہے اور مختصر ہے، صرف اس کی حروف کی تعداد کے لحاظ سے اقسام بیان کی گئی ہیں کہ اسم جو ہے وہ 3 حرفی بھی ہوتا ہے، 4 حرفی بھی ہوتا ہے، 5 حرفی بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ 3 حرفی میں کبھی تمام حروف اصلی ہوتے ہیں اور کبھی ان میں کوئی حرف زائد بھی آ جاتا ہے۔ اگر تمام حروف اصلی ہوں تو وہ ثلاثی مجرد ہوگا، اور اگر کوئی حرف زائد آ جائے تو وہ ثلاثی مزید فی بن جائے گا۔ اس طرح 4 حرفی میں اگر چاروں کے چاروں حروف اصلی ہوں، کوئی زائد نہ ہو تو ثلاثی رباعی مجرد، اور اگر اس میں کوئی زائد حرف بھی آ جائے تو وہ رباعی مزید فی بن جائے گا۔ اسی طرح اگر خماسی میں 5 کے 5 حروف اصلی ہوں تو وہ خماسی مجرد ہوگا، اور اگر کوئی زائد حرف آ جائے تو خماسی مزید فی بن جائے گا۔ اور افعال کے اندر بھی 4 اقسام ہوتی ہیں، ثلاثی اور رباعی، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 ہیں۔ ثلاثی مجرد وہ فعل جس میں 3 حرف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، اور ثلاثی مزید فی وہ فعل جس میں 3 حرف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی آئے، اس میں 1 آئے، 2 آئے یا 3 آئے، زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ اور رباعی مجرد وہ ہے جس کے چاروں حرف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، اور رباعی مزید فی وہ ہے جس میں چاروں حرف اصلی ہوں اور کوئی حرف اس میں زائد بھی آ جائے۔ تو اس کے بعد چند سوالات تھے جو ہم نے حل کر لیے ہیں۔ تو لیسن سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ میں سے آج 1-2 لوگوں نے شاید پریزنٹیشن بھی پیش کرنی تھی، شاید زریاب احمد نے آج کرنی تھی، تو وہ آپ لوگ جی بتائیں۔ جی سعد بھائی، آج آپ بھی آج ہی پیش کریں گے؟ سعد سلیم؟ جی سر، جی سر۔ چلیں جی، 5 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے، تو پہلے زریاب احمد جو ہے وہ کرتے ہیں، میں آپ کو بناتا ہوں ہوسٹ، تو آپ اپنی جو ہے وہ جو اسائنمنٹ ہے اس کو شیئر کریں یہاں پر۔ جی زریاب احمد، اب آپ ہوسٹ بن چکے ہیں، چلیں جی بسم اللہ پڑھیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی تک، شاید آپ نے بولنا ہی نہیں شروع کیا۔ سر اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی اب آ رہی ہے، ٹھیک ہے اسکرین شیئر ہو رہی ہے سر؟ جی ہو رہی ہے۔ جی سر، میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے نون تاکید۔ جس طرح آپ کو اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نون جس میں تاکید پیدا کی گئی ہو، مطلب پختگی وغیرہ اور زور پیدا کیا گیا ہو، اس کی ہم پہلے ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ نون جو فعل مضارع اور امر وغیرہ کے آخر میں معنی کی تاکید کے لیے لگایا جاتا ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو زمان حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، اور فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جو آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے جس کے ذریعے۔ تو اس نون میں فعل مضارع اور فعل امر کے لاسٹ میں آتا ہے، اور اس میں معنی کی تاکید اور پختگی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں۔ نون تاکید ثقیلہ، اس میں جو یہ نون تاکید ثقیلہ یہ مشدد ہوتا ہے۔ مشدد سے مراد جس پر شد ہو، اور اس کی 3 علامات بھی ہیں۔ اور اس کی دوسری مثال ہے نون تاکید خفیفہ۔ خفیفہ سے مراد یہ ساکن ہوتا ہے، مطلب کہ اس میں جس یہ ساکن ہوتا ہے۔ اس کو جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نون فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے،
اور اس کے ساتھ مضارع کے شروع میں عام طور پر لام تاکید بھی لگا دیا جاتا ہے جو ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، مطلب اس کے اوپر زبر ہوتی ہے ہمیشہ. جیسے کہ مثال کے طور پہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَهُمْ، جو اس میں اب لا کی دنا میں جو لا ہے اس میں جو لام ہے اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، یہ ہے لام تاکید. اور جو اس میں عقیدنہ میں نون ہے، یہ نون تاکید ثقیلہ کی مثال ہے. اس کے اوپر دیکھیں آپ شد لگی ہوئی ہے تو یہ مشدد ہے. اس کا آپ ترجمہ دیکھیں تو اس میں جو ہے معنی کی تاکید اور پختگی ظاہر ہو رہی ہے، جس طرح کہ اور اللہ کی قسم البتہ میں ضرور، اس میں جو ضرور آ رہا ہے یہ تاکید اور پختگی کے لیے آ رہا ہے، تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا. جو دوسری مثال ہے وہ ہے نون تاکید خفیفہ کی، یہ لا یجلی سن. اب جس میں جو لا ہے یہ وہی لام تاکید اور یہ مفتوح آتا ہے ہمیشہ. اور یجلی سن میں جو نون ہے وہ آپ دیکھیں تو ساکن ہے. اب اس کی آگے گردان پیش کی گئی ہے. اس میں جو ہے پہلے نون ثقیلہ کے لحاظ سے گردان ہے بالام لے تاکید اور نون ثقیلہ. اس میں پہلے فعل مضارع معروف کی بتائی گئی ہے. فعل مضارع معروف کی جو گردان ہے وہ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو. اب جس طرح مثال کے طور پہ پہلا سیکھا ہے ینصرو، اب جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے بانون ثقیلہ میں تو آپ دیکھیں شروع میں لام لگا دیے گئے لام تاکید، اور اس کے اوپر دیکھیں مفتوح ہے لا، اور آخر میں جو ہے وہ مشدد والا نون لگا دیے گئے تو یہ ہے نون تاکید ثقیلہ. تو یہ ینصرو سے بن گیا ہے لا ینصرنا. اسی طرح ینصرانی میں بھی یوں ہی کیا گیا ہے اور لا ینصرانی بن گیا ہے. اسی طرح سب سیگوں میں بھی یوں ہی کیا گیا ہے. دوسری سائڈ پہ معروف کی جگہ مجہول فعل مضارع مجہول کی گردان کی اس کو کنورٹ کیا گیا ہے. اس کی گردان ہے ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو. اسی طرح اس میں پہلا سیگا ہے اس کا ینصرو. اب اس کو بھی کنورٹ کیا گیا، شروع میں لام تاکید لگا دیا مفتوح کے ساتھ اور آخر میں مشدد والا جو ہے نون لگا دیا تو یہ بن گیا لا ینصرنا. اسی طرح اگلا بھی یوں کیا گیا لا ینصرانی، اور اسی طرح ان سب کو کنورٹ کر دیا گیا. اب جو دوسری مثال دوسری گردان ہے اگلی وہ ہے نون تاکید خفیفہ کی. اس میں بھی وہی سیگے ہیں لیکن اس میں سمجھے ینصرو ہے پہلا مثال جو فعل مضارع معروف کا پہلا سیگا ہے. کیا کیا گیا یہ بن گیا لام تاکید مفتوح کے ساتھ لگا دیا گیا اور یہ اور آخر میں نون ساکن لگا دیا گیا، یہ بن گیا لا ینصرن. اسی طرح آگے فعل مضارع مجہول کی مثال ہے، اس میں لا ینصرن بن گیا. اس میں جو ہے باقی تو سب سیگوں کی اسی طرح کنورٹ کرنے، لیکن اس میں جو ہے تثنیہ مذکر غائب، اس کے بعد تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، اور جمع مؤنث غائب کے بعد تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، اور اس کے بعد تثنیہ اور یہ ان کے سیگے نہیں ہوتے لیکن اس کے علاوہ باقی سب کسی طرح جی اسی باقی سب کسی طرح یعنی اس کے 8 سیگے آتے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا ریاب احمد آپ ابھی جو ہیں یہ سعد سلیم کو آپ ہوسٹ بنائیں، کیونکہ اب آپ ہوسٹ ہیں، آپ ان کو بنا سکتے ہیں. جی سر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کریں سٹارٹ آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے اسماء موربہ اور اسماء موربہ کی اقسام اور اسماء موربہ نہیں ہوتا، اسماء معربہ، را کے اوپر زبر پڑتے ہیں. اسماء موربہ کی اقسام اور ان کا اعراب. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسماء موربہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اسماء موربہ یہ ہوتے ہیں کہ مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر میں رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. مطلب کہ جو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے آخری کلمہ پہ اس کو اعراب کہتے ہیں، اور جس کلمے پہ یہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے اسے مورب کہتے ہیں. مثلا جاء حامدن، اس میں جو حامدن ہے وہ مورب ہے
اور جو دال ہے جس کے اوپر وہ اعراب ہے یہ اعراب ہے. اور اسی طرح رأیت حامدن اور ذهبت الی حامدن. ٹھیک ہے. اب اسماء معربہ کی اقسام. اسماء معربہ کی دو اقسام ہیں، اسماء معربہ بالحرکات اور اسماء معربہ بالحروف. اب اسماء معربہ بالحرکات وہ ہوتی ہیں جس کے اندر حرکات آتی ہیں، یہ زبر زیر پیش وغیرہ جو بھی. اب اس کے اندر پہلی ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ ہے واحد مذکر اور مؤنث اسماء. اب ان کا جو اعراب ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ ان کا جو آخری حرف ہے اس پہ مرفوع، جو اس کی مرفوع جب وہ ہوتا ہے تو اس کی آخری حرف پر دو پیش ہوتی ہیں، اور جب وہ منصوب ہوتا ہے تو اس کے آخری حرف پر دو زبر ہوتی ہیں، اور جب وہ مجرور ہوتا ہے تو اس کے آخری حرف پر دو زیر ہوتی ہیں. اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو یہ قاعدہ ہے گول کے دو زبر دو زیر، جب وہ نسبی حالت میں وہ ایک قاعدہ جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے جب ہمارے پاس اس طرح کے اسم ہو کہ اس کے آخر میں گولتا ہو یا اس کے آخر میں الف اور حمزہ ایک ساتھ آئیں. تو اس کیس پہ نسبی حالت میں یہ جو الف ہے یہ نہیں آئے گا. اس کی یہ نیچے اس کی ایگزامپلز ہیں، جیسے ایک اسم ہے ولد، تو اس کو وہ حالت مرفوع میں ولدن، اور حالت منصوب میں ولدن، اور حالت مجرور میں ولدن. اسی طرح بنت ایک اسم ہے، اس میں حالت مرفوع میں بنتن، اور منصوب میں بنتن، اور مجرور میں بنتن ہوگا. اب اس طرح وہ جو ہم نے ایک قاعدہ پڑھا کہ اگر گولتا آ جائے یا الف اور حمزہ اکٹھے آ جائیں تو اس کا جو نسبی حالت ہے اس کے اندر سے یہ جو الف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جس طرح یہ امرأتن، اب یہ اینڈ پہ گولتا آ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ منصوب کے اندر جو ہے وہ جو الف آتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، امرأتن، یہاں پہ اینڈ پہ الف نہیں آیا. اب اسی طرح امرأتن، پھر جزا، اب ادھر الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں تو جزاءن جزاءن، اب یہ جو حمزہ ہے جزاءن میں اس کے بعد الف کوئی نہیں ہے. اب اس کے بعد ہے مثنی مذکر اور مؤنث اسماء. اب اس کے اندر یہ جو ہے اسماء معربہ بالحروف ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس الف اور نون آ رہے ہیں تو اس میں حروف ایڈ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے اسے اسماء معربہ بالحروف میں وہ کیا ہوا ہے، کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. اب اس کے اندر کیا ہے، اس کی جب یہ مرفوع ہوتے ہیں تو وہ ولدانی ساؤنڈ کے ساتھ آتے ہیں، اور جب وہ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں تو ولدینی اور ولدینی ہوتے ہیں. اسی طرح بنتانی، یہ اس کی یہ رفیع حالت ہے، اور بنتینی اور بنتینی اس کی نسبی اور جری حالت ہے. اب جمع سالم مذکر اسماء، یہ بھی اسماء بالمعربہ بالحروف ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی جو کچھ حروف ہیں وہ. اور اس کے بعد جمع سالم مؤنث اسماء، یہ جو ہے یہ معرب اسماء بالحرکات ہیں، کیونکہ اس کے اندر مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن ہے. اس کی رفیع حالت جو ہے وہ مسلماتن کے ساتھ ہے، اور نسبی اور جری حالت مسلماتن مسلماتن کے ساتھ ہے. اب جمع مکسر مذکر یہ آپ اور نے تھوڑے مؤنث، سے جو نا مکس کر دی ہیں. اب یہ جی سر وہ بعد میں مجھے یاد آیا تھا کہ ان کو وہ ٹائپس کے ان کو الگ الگ کر لیتے نا، کہ جو مربع ہاں جی بالحروف ہیں وہ الگ کر دیتے اور مربع بالحرکات کو الگ کر دیتے. ہاں جی، وہ بعد میں نے وہ بریکٹ دے کے وہ لکھ لیا تھا جب ہاں، وہ مجھے یاد آ بریکٹوں گیا. کے ذریعے آپ نے آگے سمجھایا ہوا ہے. چلے. ہاں جی ہاں جی. اب جمع مکسر مذکر اور جمع مؤنث اسماء، اب ان کی جو حالت ہے، مطلب ان کے جو اعراب ہیں وہ بھی وہ پہلے کی طرح ہی ہیں. جس طرح جمع وہ مذکر اور مؤنث واحد کے لیے تھا، سیم اسی طرح اس کے بھی اعراب ہیں. جس طرح رجال، وہی اینڈ پہ دو وہ آ رہی ہیں، دو پیش آ رہی ہیں، رجال رجالن، یہ اور رجالن یہ سیم وہی ہے. اسی طرح نساء نساءن نسائن. اب یہاں پہ جو نوٹ کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ اگر جو الف لام ہے اور تنوین ہے وہ ایک اسم پر اکٹھے نہیں آتے. اگر کسی اسم پر الف لام ایڈ ہوگا تو وہ جو ہماری تنوین ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ وہ سمپل ایک ہی رہ جائے گا. جیسے اگر وہ آتا ہے راجلن ہے، اور اگر اس پہ الف لام آتا ہے تو وہ الرجل ہو جائے گا، راجلن ختم ہو جائے گا. چلیں جی، ماشاء اس کے اللہ ٹھیک بعد ہے. ابھی ہماری میٹنگ جو ہے نا وہ 1.5 منٹ رہ گیا ہے، آپ اس کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں. اچھا، اس کے بعد ہمارا ایک پوائنٹ بس رہ گیا ہے، اسماء ستہ. یہ بھی اسماء معربہ بالحروف میں آتا ہے، اور یہ ٹوٹل 6 اسماء ہوتے ہیں، اور ان کے کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ مشترکہ شرائط ہوتی ہیں، اور کچھ وہ جو دو ہیں فمن اور دو کے لیے 2 علیحدہ علیحدہ شرائط ہوتی ہیں. اب ان کی جو رفیع حالت ہوتی ہے واو کے ساتھ آتی ہے، اور جو نسبی حالت ہوتی ہے وہ الف سے آتی ہے. اور ابن تو اس کی وہ رفیع حالت آئے گی ابو کا، اور نسبی آئے گی ابا کا، اور جری
جائے گی ابھی کا واو کے ساتھ اور الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ. تو باقی سارے بھی اسی طرح اعراب بالحروف بھی دے سکتے ہیں اور اعراب بالحرکات بھی دے سکتے ہیں, لیکن جو زیادہ بہتر ہے وہ اعراب بالحرکات دینا ہے. چلیں جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک.